فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورہ بقرہ کی ابتدا ہے۔ آپ نے سمجھا کہ اس سورت کا خلاصہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ ایمان پر، اسلام پر بات کرتی ہے یہ سورت۔ ابتدا میں ایمان کے متعلق جو 3-4 بڑی صفحے بنتی ہیں، دوسرے الفاظ میں انعمت علیہم اور الضالین اور المغضوب، ان کی بات کی ہے۔ متقین الذین یؤمنون بالغیب یمن علیہم یہ صفت ہے۔ پھر ان الذین کفروا ومن الناس من یقول اور یا بنی اسرائیل، یہ مغضوب علیہم والضالین کی صفات، ان کی صفحے ہیں جو اس صورت نے ذکر کی ہے۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ یہ تقریباً پہلے اس پارے کا خلاصہ انہی صفوں کے متعلق ہے۔ شروع میں متقین کا تذکرہ، پھر سچے کافر جس میں حتیٰ کہ یہود و نصارہ بھی ضمناً داخل ہیں اور اصل مشرک وغیرہ اس زمانے کے وہ، اور اسی طرح پھر منافقین کا تذکرہ ومن الناس من یقول فی قلوبہم مرض، اور پھر آگے پھر یا بنی اسرائیل میں یہود کا بالخصوص تذکرہ ضمناً یا نصارہ کا ہے، اور ان کو پھر یہ دعوت بھی دے دی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی میں عبادت اور بندگی کی۔ اچھی تدریس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اہم چیزیں مکرر ذکر کی جائیں، اس لیے بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ ہمیں تکرار کرنی پڑتی ہے اور کریں گے تاکہ بار بار سن کر چیزیں ازبر ہو جائیں۔ ہاں، خاص طور پر اہم چیزیں ایک سے زیادہ دفعہ ذکر کرنا یہ اللہ اور رسول کا اپنا بھی انداز ہے جو ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ تو اس طرح یہ 4 تذکرے، 3-4 صفحوں کے تذکرے وہ اس پارے کے آخر تک تقریباً ہو جائیں گے، اور صرف پھر قرآن مجرد قصے نہیں بیان کرتا، پھر ساتھ ساتھ صفات چلتی ہوتی ہیں، اصلاح کے دروس ہوتے ہیں، توبے کی دعوتیں چلتی ہیں، اور یہ سب تذکرے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ بیماری کا بیان اور علاج دونوں، وہ ہمارے تذکرے ہوتے ہیں جو یک طرفہ ہوتے ہیں۔ بس کسی کا رد شروع کریں گے وہ رد ہی ہوگا، اصلاح کے پہلو اس میں نہیں ہوتے۔ قرآن و حدیث کا رد کا انداز یہ ہے کہ رد کم اصلاح زیادہ، رد کے ساتھ ساتھ اصلاح بھی چلائی جاتی، اس لیے پھر یہ طرح طرح کے پہلو اصلاح کے ان پر پیش کیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد میں نے بتایا کہ پھر دوسرے اس بارے میں زیادہ تر نظام زندگی انفرادی اور پھر اجتماعی اور گھریلو اس کے بنانے پر زور ہے، اس کے لیے کچھ اصول و ضوابط، قوانین، حتیٰ کہ میاں بیوی اور خاندان کنبے قبیلے کے مسائل، طلاق، خلع، شلع، ان چیزوں کی شکل میں۔ اور پھر دوسرے سپارے کے آخر سے پھر جہاد اور انفاق کا مسئلہ شروع ہوگا، اور اسی طرح کیونکہ اس سے مالی معاملات بھی جڑے ہوتے ہیں، اور یہ پھر سورت کے آخر تک جو ہے یہی تذکرہ مستقل اور مختلف انداز سے ہوتا چلا جائے گا، اور سورہ بقرہ ختم ہو جائے گی۔ وہ کہ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے، جس طرح کہ فاتحہ کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ہوگا، کہ ہم نے بات کی کہ عبادت کیوں کرنی ہے، کس انداز کی کرنی ہے، کن لوگوں کے طریقے پر کرنی ہے، کن لوگوں کے طریقے سے بچ کر کرنا ہے۔ جو بندگی نہیں کرتے وہ کس صف زمرے میں آتے ہیں، جو کرتے ہیں غلط کرتے ہیں وہ کس انداز میں آتے ہیں، جو سمجھتے ہیں اور کرتے نہیں ان کا کیا ہے، اور کس صف کے اندر وہ داخل ہیں، وہ تفصیلات۔ اب اسی طرح بقرہ کے بھی آپ کو خبر ہونی چاہیے کہ ایمان اور اسلام موضوع ہے۔ ایمان کے اندر شروع میں جو صفحے بنتی ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، پہلے اس بارے میں تقریباً یہ موضوع غالب ہے۔ پھر یہ ایمان خود پر لاگو کرنا، اپنے کنبے قبیلے پر کرنا، اس کے متعلق احکام و مسائل دوسرے اس بارے میں زیادہ ہیں۔ پھر اسلام کو عالم پر نافذ کرنا، ایمان کو پھیلانا ہے، تو اس کے لیے پھر جو اسباب خاصوں پر انفاق اور جہاد اور دعوت اللہ،
اور پھر اس کے بعد صورت ختم ہوگی، اور اس طرح سے اسلام جو ہے وہ انفراد، معاشرہ، اجتماع سے ہوتے ہوتے اقوام عالم کا دین بنے گا، اور فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ غالب آ جائے گا تمام اقوام پر۔ تو یہ ہے سورۃ البقرہ کا خلاصہ۔ میرے خیال سے آپ کو اچھی طرح یاد ہو چکا ہوگا اور ہو جانا چاہیے اس خلاصے کو۔ کسی سورت کی اچھی بصیرت، اچھا فہم، اچھی تفسیر جاننے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا جو ایک بڑا تصور ہے اور موضوع اور خلاصہ وہ ذہن میں بٹھا دیں۔ ہوتا ہے نا، اچھی بلڈنگ تیار کرنی ہے کسی بندے نے، تو اس سے پہلے ایک اچھا نقشہ اس کے پاس ضروری ہے کہ یہ ہے اجمالی خاکہ، یہ ہے ماڈل، اس انداز کا بنانا ہے، اور پھر ہی بلڈنگ بہترین بنتی ہے۔ 5 مرلے کا چھوٹا سا سنگل سٹوری گھر بھی اگر آپ بناتے ہیں نقشے کے بغیر، اس کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ ہم اللہ کی توفیق سے مدرس ہے بھی اور رہے بھی ہیں، تو یہ اندازہ ہے کہ اچھی چیز آپ نے طالب علم کو دینی ہے، کتاب آپ نے صحیح سمجھانی ہے، تو اس کتاب کا پہلے سارا خلاصہ وہ شاگرد کے ذہن میں آپ بٹھا دیں۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے ذہن سے اس کا سارا روب نکل جائے گا اس مضمون کا۔ اس کے سامنے وہ چیز بہت بڑی بلا کی صورت میں ہوتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اس میں ہے کیا، بس 3-4 چیزیں ہیں، یہ 1 2 3 1 2 3 A to Z، بس مشکل نہیں، مشکل، پھر آگے تفصیلات آپ جاتے رہیں۔ لیکن جب آپ اس نقشے کے بغیر چلتے ہیں، جدول کے بغیر چلتے ہیں، تو اس سے پھر آگے پیچھے کا ربط، مسائل کیا پڑھا، کیا پڑھنا ہے، اس کی نہیں سمجھ آتی، چیزیں منتشر ہو جاتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، حتیٰ کہ ایک جارو جب باندھا نہیں گیا، آپ نے پورا لے کر جانا ہے تو مشکل ہوتی ہے اس کی، ایک دن کا جمع کرنا اور پھر سنبھالنا، اور پھر جبکہ اچھی طرح اگر آپ بہت بڑے گٹے اور بڑی بڑی چیزوں کو باندھ دیں تو اس کو لے کے جانا۔ نظم کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے، ماحول میں اور ترتیب میں اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ غیر مرتب تدریس، تقریر، واعظ و نصیحت، یہ سب آدھا اثر دکھاتی ہیں، پورا اثر نہیں دکھا سکتی۔ تو یہ آپ کو یہ 4 چیزیں یاد ہونی چاہیے، چونکہ یہ پھر عام درس تو ہے نہیں، تدریس کا انداز ہے، لہٰذا آپ سے کبھی کبھار پوچھنا پوچھانا، سوال و جواب، لکھنا لکھانا ہوم ورک کی شکل میں سب چلتا رہے گا۔ اور آپ سے میرا مطالبہ کل کے لیے یہی ہوگا کہ آپ نے کل سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی 2 چیزیں، ایک موضوع اور دوسرا خلاصہ، یہ لکھ کر لانا ہے۔ فاتحہ کا بتایا کہ بندگی اس کا موضوع ہے، بندگی چونکہ پھر اسلام ایمان کے اندر آ جاتی، اور بقرہ کا بتایا کہ ایمان اور اسلام اس کا موضوع ہے، اور پھر کس انداز سے بات کی ہے یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اور ایک صفحے پر آپ ہلکا پھلکا مرد و خواتین لکھ کر لائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تو یہ اس انداز سے پہلے اس پارے کا خلاصہ، اور اس کے بعد پھر دوسرا۔ آئیے ذرا لفظی ترجمے کی طرف ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات، اللہ عالم بمرادہ، اللہ تعالیٰ اس کے معنی مفہوم کو بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک نہیں اس کتاب میں، بے شک ہے، بے شائبہ ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ بعض اوقات ایک چیز ستھری اعلیٰ تو ہوتی ہے لیکن فوائد نہیں رکھتی، فائدے بھی رکھتی ہیں۔ ھدی للمتقین ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کون ہے متقین؟ الذین، وہ لوگ ہیں، یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ متقین نا منعم علیہم، جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب، غیب پر، اللہ رسول وغیرہ یہ سب غیب ہیں، ایمان ہے۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم، اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے ينفقون، وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ ہماری عطائیں، مال بندے کا اپنا نہیں، اللہ کا عطا کرتا ہے، اس میں سے جو امانت انہیں دی گئی ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں ہیں ان میں۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، ان کی صفت ایک یہ ہے کہ ایمان رکھتے ہیں کتابوں پر، بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا ان کی طرف، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اے نبی۔ وما انزل من قبل، جو آپ سے پہلے کتابیں تورات، انجیل، صحف ابراہیم و موسیٰ وغیرہ چیزیں آئیں، اس پر بھی ان کا ایمان ہے۔ وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، اس پر بھی یقین۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، ہدایت پھر ان کی اپنی نہیں ہے، ذاتی،
اپنی مرضی کی نہیں ہے، من رب، رب کی طرف سے جو ہے وہ انہیں ملی ہے۔ اولئک هم المفلحون، انعام یہ ہے کہ یہی لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں، یہی کامیاب ہے، یہ منعم علیہم جو ہے یہی دارین کی سعادتوں کو سمیٹنے والے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں دوسری صف، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں، تبلیغ کریں، واعظ و نصیحت ہو، ام لم تنذرہم، یا آپ نہ کریں، نہ ڈرائیں انہیں جہنم کے عذابوں اور وعیدوں سے، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لانے والے لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی پکڑ آئی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ آپ ترتیب سمجھ رہے ہیں آیت کی نا، تاکہ پھر ہمیں بیان نہ کرنی پڑے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کی سماعت پر، کانوں پر مہر، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں، نہیں نظر آتا انہیں حق وغیرہ، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب اور بہت بڑا اور عظیم عذاب ہوگا، چھوٹا موٹا نہیں۔ نے بات کی کہ یہ عام کافر جو خاص طور پر یہودی جو اس زمانے میں مشرکین مکہ وغیرہ وغیرہ تھے، اور تردن اس کے اندر یہود و نصارہ اور تمام کافر بھی داخل ہیں۔ اس کے بعد پھر منافقوں کی بات ہوگی وہ بعد میں۔ اب ذرا یہ اس کی معمولی تشریح کی طرف، الف لام میم ان حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطع اس لیے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھے جاتے ہیں نا، عموماً کیا ہوتا ہے الحمدللہ آپ ملا کر پڑھتے ہیں، لیکن یہاں الف الگ، لام الگ، میم الگ، تو اس لیے تقطیع ٹکڑے کر دینا ہوتا ہے نا، حصے بنانا اس کے، اس لیے الف لام میم حروف مقطعات قرآن میں کئی مقامات پر ہیں اور اس کی اپنی حکمتیں ہیں، اور اسی طرح اس کے معنی پر بھی بات۔ تو حروف مقطعات کے لانے کی بہت بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ عرب جن کو اپنی زبانوں پر ناز تھا اور باقی دنیا کو وہ عجمی کہا کرتے تھے، عجم کہتے تھے، گونگے ہیں، انہیں کچھ نہیں بولنا آتا، بولتے ہیں وہ ہم بولتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ عربی زبان کا اپنا معنی ہی وضاحت ہے، عربیہ وضاحت، اور واقعی عربی زبان ہی دنیا کی وہ زبان ہے جو تعبیر کا حق ادا کرتی ہے۔ کوئی لفظ عربی میں ایسا نہیں ہے جس کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں جس کے لیے کوئی تعبیر نہ پائی جاتی، پھر حد درجہ دقیق ہے۔ یہ بہت آسان اور بہت مشکل زبان ہے۔ بہت آسان تو اس لیے ہے کہ اللہ نے اسے آسان بنایا ہے، اور بہت مشکل اس لیے کہ لمبی بہت زیادہ ہے، لمبی ہوتا نا، ایک راستہ خراب ہے اس لیے مشکل ہے، ایک ہے موٹر وے بڑا پیارا لیکن ہے بڑا لمبا، اس انداز ہر ایک چیز کے لیے الگ تعبیر پائی جاتی ہے۔ اردو میں آپ کہتے ہیں جی میں آیا، میں آیا آپ کہتے ہیں بھلے آپ گاڑی پر سوار ہو کر آئے ہیں، آپ پیدل آئے ہیں، آپ سائیکل پر آئے ہیں، موٹر سائیکل پر آئے ہیں، رینگ کر آئے ہیں، چل کر آئے ہیں، آئے ہی کہا جاتا ہے۔ عربی میں ہر ایک کے لیے اپنا انداز، اپنا لفظ ہے۔ مشا، پیدل جب آپ چلے ہیں تو اس کے لیے مشا ہے، سوار ہو کر آئے ہیں تو رکبہ ہے، اور پھر چلنے کے اپنے انداز ہے، نصا، فجا، الگ الگ، تیز رفتاری، کم رفتاری، اس کے لیے رینگ کر رہا ہے، حبا وغیرہ، ہر چیز کے لیے اپنا اپنا لفظ ہے۔ اور پھر ایک لفظ نہیں ہے، ایک لفظ کا مستقل باب ہے، پھر مستقل باب ہے نعرے کے لیے۔ انگلش کا بڑا چرچا ہے، آپ ذرا دیکھیے اس میں 4 فارمز وغیرہ ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ، بات آگے نہیں بڑھتی۔ یہاں ہر ایک کے لیے پھر 14 صیغے بن جاتے ہیں، ماضی کے 14، مضارع کے 14، پھر امر کے ہیں، پھر نہی کے ہیں، فاعل کے ہیں، مفعول کے ہیں، متعدد ہر ایک کے اپنے اپنے پائے جاتے ہیں، جہت کے ہیں۔ تو یہ لمبی زبان ہے اور بہت لمبی ہے، دقیق ہے، ہر چیز کے لیے مستقل ایک لفظ ہے۔ ایسے نخرے ہیں اس زبان کے، نخرے مراد ہے کہ ایسی عمدگی ہے اس لفظ کے اندر، زبان کے اندر پائی جاتی ہے۔ آپ ایکسفورڈ کی ڈکشنری، مشہور ڈکشنری ہے، ایک مجلد کے اندر ہے، اتنی بڑی شے نہیں ہے، اور لسان العرب اور الصحاح وغیرہ الجوہری جو ہے، لسان العرب 30-35-40 جلدوں تک جا چلی جاتی ہے، اتنی لمبی ڈکشنری ہے اس کی، اور صحاح اسی طرح اپنی جگہ اہمیت کی لائق ہے، اور وہ زیادہ
پرانی اور مصنف ڈکشنری، حتیٰ کہ لسان العرب سے بھی پہلے کی اعلیٰ ترین ہے۔ تو یہ زبان وسیع بہت ہے، اس وجہ سے اس کے اندر مشکل ہے، اگر ہے بہت لطیف اور مہربان زبان ہے، بڑی پیاری زبان ہے، اللہ کی منتخب کردہ زبان ہے۔ اس لیے جو زبانیں عربی سے زیادہ ملیں گی اتنی وہ کمالی ہوں گی، اس قدر وہ خوبصورت ہوں گی، اور جو جس قدر سے دور ہوں گی چائنیز وغیرہ وغیرہ کی طرح، اس قدر وہ یتیم زیادہ ہوں گی، وہ کمال اس کے اندر نہیں پایا جائے گا۔ جو قوم عرب قوم کے زیادہ قریب ہوگی اتنی وہ کمالی قوم ہوگی، اور جو عرب قوم سے جتنی دور ہوگی اتنی وہ نقص بنسبت ان کے زیادہ رکھے گی۔ یہ ہے، تو ان کو اللہ رب العالمین نے بڑی اعلیٰ ترین زبان دی تھی۔ باقی دنیا کو یہ گونگے سمجھتے تھے، اجمی کہا کرتے تھے۔ العجمہ اجرح جبار حدیث بھی ہے نا کہ جانور اگر کسی کو مارے تو اس کا زخم جو ہے رائگاں ہوتا ہے، اس کو کوئی تاوان شاوان نہیں بھرنا پڑتا اگر مالک کا کوئی قصور نہ ہو اس میں۔ تو اجمی، تو اس لحاظ سے وہ اپنے علاوہ دوسروں کو اجمی کہتے تھے۔ ان کے پاس جو سب سے بڑی طاقت تھی وہ ان کا کمال تھا۔ ان کی بوڑھی عورتیں بیٹھے بیٹھے کسی ہرن پر بیٹھ کے کہیں 100 اشعار فی البدیع کہہ دیا کرتی تھی۔ عام باتیں ان کی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے وہ شعروں میں نکل جاتی تھی۔ کوئی علم کا تصور بھی زیادہ نہیں تھا، جاہل معاشرہ تھا بظاہر، لیکن باوجود اس کے جہلا ہو کر وہ عظیم انداز کے شعراء تھے۔ اللہ ہر نبی کو جو معجزہ دیتے ہیں وقت کے مطابق دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا رواج تھا، تو اس کے توڑ کے لیے معجزہ اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا زیادہ تھا، میڈیکل کا، تو اللہ نے ایسا معجزہ دیا کہ جو پہلے اس زمانے کا میڈیکل نہیں کر سکا اس انداز سے۔ جی یہ اندھ مادرزات اندھے ہوں انہیں شفا اللہ رب العالمین دے دے، ایسے معجزے دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زمانے میں فصاحت اور بلاغت اور شعراء کے چرچے تھے، کلام کے تھے، تو اللہ نے معجزہ بھی کلام کا دیا، وحی کا دیا۔ اور یہ پھر ایسا اژدہا اگر موسیٰ علیہ السلام کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو بنائی اللہ کی توفیق سے بخش دیتے ہیں، لیکن وہ بھی وقتی معجزے ہیں، اور قرآن ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک رہے گا۔ اسی بنا نبی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے فَأَكْثَرُهُمْ تَابِعًا یوم القیامہ کے سب سے زیادہ میرے پیروکار بھی قیامت کے دن، چونکہ معجزہ رہنے والا معجزہ ہے نا، ہر زمانے کا معجزہ ہے، ہر ایک پر اثر کرنے والا معجزہ ہے، یہ پھر زندہ معجزہ ہے، ہر ایک تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے، اس لیے لوگ پھر بدلیں گے بھی زیادہ اور اس کی برکتیں زیادہ ہوں گی۔ تو ان شعراء اور ان ادباء اور ان فصحاء اور بلغاء کے تکبر کو توڑنے کے لیے ایک حکمت اللہ رب العالمین نے سورہ حروف مقطعات کو رکھ دیا ہے کہ تم بڑے ہو اور خود کو بڑی چیز سمجھتے ہو، کر کے دکھاؤ ان الفاظ کا ترجمہ، جو کہ ان کی طاقت اور بس کی بات نہیں تھی، وہ تکبر کو توڑا۔ یہ ہوتا ہے ایک آدمی جو تکبر کا شکار، آپ کی بات اس پر اثر نہیں کر سکتی جب تک اس کا وہ ذہنی تکبر نہ ختم ہو جائے۔ وجہ یہ کہ انسان جس ہستی سے متاثر نہ اس کی بات مانتا نہیں ہے، جس کو خود سے بندہ بڑا سمجھتا ہے اس کی تابعداری بھی کیا کرتا ہے۔ جس کو آپ دیکھ لیجیے، آپ کی زندگی میں استاد رہے ہوں گے، آپ کو اس استاد کی بات زیادہ سمجھ آتی ہے، آپ اس پر یقین زیادہ کرتے ہیں جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، خاص طور پر اپنے لیول سے بہت بلند سمجھتے ہیں، اور جس کے متعلق آپ یہ سوچو کہ یہ میرے برابر کا، نیچے کا تو بات کی بات ہے نا، یہ میرے برابر کا بھی ہے، اس سے بھی اچھی طرح بندہ پڑھ نہیں سکتا ہوتا، بھلے وہ عمدہ ترین چیز کیوں نہ پیش کرے۔ اس خطیب، اس عالم، اس مربی سے کچھ نہیں سیکھتے لوگ جس کو بڑا نہ سمجھتے ہوں۔ اسی لیے پھر اللہ رب العالمین نے بھی پہلے بتایا کہ تمہارے کلام کیا ہوتے ہیں، کلام تو یہ ہے، ان کے تکبر کو توڑا ہے، اور بندے کا تکبر ٹوٹتا ہی اس وقت ہے جب وہ لاجواب ہو جائے، جب آپ وہ چیز لائیں جہاں تک اس کی رسائی نہ ہوتی ہو، تو خود ہی پھر وہ سننے کو آتا ہے کہ میرے پاس تو ایسی نہیں ہے جو اس کو نہ سمجھ آئے، اس کے پاس ہے جو مجھے نہیں سمجھ آتی، یہ کوئی کہ شے مجھ سے بڑی ہے، تو پھر ہی تابعداری کیا کرتا ہے۔ تو قرآن یہ بھی فقط تکبر نہیں تھا، بلکہ قرآن کی تابعداری کروانے کے لیے یہ ان کے تکبر کو توڑنا پڑا ہے کہ نہیں تم کچھ نہیں ہو، یہ اصل ہے، اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، ترتیب بعد میں آئے گی، اس کے مقابلے کی صورت کتاب لاؤ، 10 صورتیں لاؤ، ایک آیت ہی پیش کر دو، کچھ یہ کر اس کے مقابلے میں نہیں کر سکیں۔ تو بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے، اور یہ ہوتا ہی نہ من البیان الی السحر، امام مالک وغیرہ کی روایات ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے 57-67 پر، کہ بعض بیان اور گفتگو یہ سحر زدہ ہوتی ہیں، سحر رکھتی ہیں، جادو رکھتی ہیں، اس طرح کا اثر کرتی ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے حروف مقطعات رکھنے کی کہ اللہ نے رکھی ہیں حروف مقطعات، اس کو رکھا ہے تاکہ یہ لوگ جو ہے قرآن کی طرف متوجہ ہوں، بات مانیں اور سمجھیں، اور دیگر بھی وجوہات جو ہے وہ علماء نے اس کی ذکر کی ہے۔ جہاں تک اس کے معنی کا مسئلہ ہے کہ حروف مقطعات کا معنی کیا ہے، تو اس میں اگرچہ بعض مفسرین نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے،
لیکن جمہور اہل علم کا صحیح موقف انشاءاللہ یہ ہے کہ یہ واللہ عالم میں مراد ہی کہ اللہ ہی معنی ہوں گے، اللہ جانتے ہیں، لیکن انسانوں کو اس کی صحیح خبر کنفرم نہیں دی گئی۔ واللہ عالم میں مراد ہی کہنا ہی یہاں زیادہ مناسب ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اسی قول کو جمہور کے ترجیح دی ہے کہ یہاں واللہ عالم کہنا ہی زیادہ بہتر، اعلیٰ اور بہترین انداز ہے، نہ کہ اس کے معنی چونکہ یقینی نہیں ہے، بعض نے کیے ہیں لیکن یقینی ہے اور حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یا کتاب، ذالک الکتاب، یا کتاب، ذالک الکتاب، اس کا ترجمہ اکثر آپ تفسیروں میں دیکھتے ہیں یہ کتاب کیا گیا ہوتا ہے، حالانکہ عربی گرامر کے مطابق ذالک اس کے لیے آتا وہ کتاب، وہ کتاب۔ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے عربی میں کہ عظمت آتی ہے ایک چیز کی، جیسے ہوتا ہے نا ایک بندے کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا کہ بیٹھا ہے، آپ کہتے ہیں یہ فلانا تو فلانا ہے، وہ تو وہ ہے، حالانکہ ادھر پاس ہی ہوگا، یہ وہ سے آپ اس کی شان کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو وہ ہے جی، اس کے کیا کہنے ہیں۔ تو ذالک الکتاب، وہ کتاب، اور اس میں اب سوال یہ کہ یہاں پھر ہاذا کیوں نہیں کہا ڈائریکٹ؟ تو اس کی حکمت یہ ہے ذالک لانے کی کہ یہ اس لمبے سفر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہے تو یہ والی کتاب، لیکن یہ نہیں ہے، دراصل یہ فی لوح محفوظ والی چیز ہے، اور وہاں سے چلتے چلتے جبریل امین اسے لائے ہیں اللہ کے اذن سے، اللہ نے دیا، اور یہاں پھر یہ تمہارے سامنے آ گئی ہے۔ وہ کہ یہ ذالک اس سفر کی طرف بھی اشارہ، عظمت بھی ہے، اس سفر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہاں دنیاوی کتابوں کی طرح یہاں کی لکھی کتابیں جو ہاذا ہوتی ہیں اس کی طرح کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے یہاں جو ہے ذالک الکتاب کا ھذا الکتاب بھی کہا۔ امام عکرمہ فرماتے ہیں، امام مجاہد فرماتے ہیں، امام طبری صاحب نے ان سے یہ تفسیر نقل کی ہے اور جید سند کے ساتھ ان سے نقل کی ہے۔ اور یہ ہوتا ہے، یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، عربی زبان میں جو ہے یہ حروف اشارہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نکلتے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، اور ارادہ ہے کہ جی حضرت، بلکہ احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ میں تلوار لے کر نکلا باہمی جنگوں میں کہ علی کا ساتھ دوں دوسروں کے خلاف، تو مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ملے، انہوں نے مجھ سے کہا جی کہاں کا ارادہ ہے، کہاں کا قصد ہے؟ تو میں نے کہا کہ ذهبت لانصر هذا الرجل، کہ میں اس بندے کی مدد کرنے نکلا ہوں، علی کی، حالانکہ علی رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ اس بندے کی میں مدد کرنے نکلا ہوں، حالانکہ ذالک کہنا چاہیے تھا، اور ذالک نہیں کہا بلکہ ھذا کا، بخاری کی 31 نمبر روایت ہے۔ تو اس وقت پھر انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ یعنی انہوں نے حدیث سنائی، لمبی حدیث ہے، شارٹ لیے، جو ہمارا مطلوب تھا وہ یہی ہے کہ یہاں ھذا استعمال ہوا۔ یہاں سے پھر آپ کو وہ بات بھی سمجھ آ جانی چاہیے جو بعض لوگوں نے خام خواہ دین کو نہ جانتے ہوئے اشکال پیدا کیا کہ دیکھیں رسول اللہ قبر میں آئیں گے، ما تقول فی ھذا الرجل، فرشتے کہیں گے آپ اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، دیکھیں ھذا رسول اللہ قبر میں ہوں گے مومن کی۔ پہلی بات تو یہ کہ وہاں مومن نہیں بلکہ قبر میں مطلق کافر سے بھی سوال ہے، تو کافر کی قبر میں رسول اللہ نے کیا کرنا؟ یا کہتے ہیں رسول اللہ ہر جگہ حاضر نہ تھا کہ قبر کے اندر بھی، ہم کہتے ہیں کہ آپ کو عربی گرامر کی خبر نہیں ہے، وہاں یہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور یہاں اس لیے کہا کیونکہ رسول اللہ ایسے ہیں، ان کے احکامات اتنے واضح تھے گویا کہ ہر بندے کی زندگی میں موجود ہیں۔ آج رسول اللہ نہ ہو کر بھی گویا کہ ہیں، ذات کے اعتبار سے نہیں، وہ جو ان کے احکامات ہیں وہ اتنے صاف اور شفاف ہے۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا والی بات ہے، چمکتا دگمگتا نظام سورج اور چاند کی طرف وہ دے گئے ہیں، تو اس لیے اتنا واضح ہے کہ وہ مخفی ہے ہی نہیں ہے۔ اور بعض روایت کے اندر الذی بعث فیکم کے الفاظ بھی ہیں کہ وہ بندہ جو تم میں مبعوث کیا گیا، تو ھذا سے بات، ھذا کی وضاحت یہ جملہ پھر آگے خود کر دیتا ہے۔ لہذا متشابہات جن کی پیروی جو ہے الغزاق کا طریقہ ہوتا ہے، اور اچھے لوگ یہ پیروی بالکل نہیں کیا کرتے۔ تو یہ ہے ذالک، ذالک الکتاب، والکتاب یہ کتاب، الکتاب پر الف لام کو داخل کیا گیا، کمال، یہ کامل کتاب ہے، کامل کتاب ہے، جو کمالات ہیں فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے ہو، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ہو، حسن اور کمال کے اعتبار سے ہو، جامعیت اور شمول کے اعتبار سے ہو،
کوئی کسی بھی پہلو میں کوئی ایسا پہلو اس قرآن کے اندر نہیں پایا جاتا جو کمزور ہو. یہ ہر لحاظ سے کامل ہے. الکتاب، اور کتابوں میں سب سے اعلی ترین کتاب ہے، سب سے اونچی کتاب ہے، سب سے بھرپور اور لبریز کتاب ہے الکتاب. اس الف لام نے سب معنی اپنے اندر شامل کر دی ہیں. یہ مثالی کتاب، یہ منفرد کتاب، اس کے مقابلے کی دنیا میں کوئی کتاب بالکل نہیں ہو سکتی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس کتاب میں، کوئی شک نہیں اس کتاب میں. امام طبری سے فرماتے ہیں لا شک فیہ. لیکن یہ بھی یاد رہے، شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ بعض اوقات لفظ کا ترجمہ جو ہے مفسرین قریبی لفظ سے کر دیتے ہیں، سیم وہ نہیں ہوتا. مقدمہ فی اصول تفسیر میں فرماتے ہیں جس طرح کہ یہ لا ریب کا معنی شک کرنا، شک ٹھیک ہے یہ معنی ہے لیکن یہ پورا معنی نہیں ہے. ریب کا لفظ عربی میں یہ شک کا بہت ایک اور طرح کا لیول ہے. یہ اس شک کو کہا جاتا ہے جس کے اندر تردد اور تذبذب یہ سب چیزیں پائی جائیں. یہ عام شک نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یہ دوسرا لفظ ہے نہیں تو مفسرین پھر وہ قریب کا لفظ لے آتے ہیں اس کے لیے. یعنی اصل شک جو ہوتا ہے اسے ریب کہتے ہوتے ہیں، جو تذبذب کا شکار کر دے بندے کو اور پریشان کر دے. کوئی ایسا جنہوں نے شک کیا اس لیے لا ریب فیہ کہہ دیے، وہ کہ وہ ان کا شک ہے ہی نہیں، وہ کھلواڑ ہے، وہ مذاق ہے، وہ گپ شپ ہے. لا ریب فیہ. دیکھیں کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ شک کرنے والے نے شک کی ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے. وہ کہ اس کی وہ آپ نے بلاغت کے اندر یہ چیز پڑھی ہوں گی، بعض اوقات اگلے بندے کا دعویٰ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، آپ منہ ہی نہیں پھرتے، بس چلنے دو یار، یہ بات کی توجہ کی ہے ہی نہیں. کسی بندے نے بات کی، آپ نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ میں اس پر تبصرہ کروں. تو وہ کہ شک کرنے والے ہیں، ان کا شک وہ شک ہے ہی نہیں، ان کا اپنا دماغ خراب ہے، ان کو دماغ کا علاج کرانا چاہیے. کوئی ایسا سوال بندہ کرے نا، ایسا شک پیش کرے اس کو کوئی جواب دینا اس کی تک بنتی ہو، وہ تو دیا جائے. جس کی یہ تک ہی نہیں بنتی وہاں تو ٹائم پاسی ہے، وہاں تو وقت کا ضیاع ہے، وہاں تو دوسروں کو تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے. وہ کہ جنہوں نے شک کیا وہ خود ہی علاج کے لائق ہیں، وہ شک نہیں ہے. لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ہر لحاظ سے ستھری، پاک، اعلیٰ اور بہترین کتاب ہے. اتنی بات ہی کافی ہے کہ اس میں شک نہیں ہے. اللہ کے قانون کے مطابق اور اللہ کے تبصرے کے مطابق اس میں شک نہیں ہے. جنہوں نے کی ہے وہ ان کی ذاتی خرابیاں، وہ علاج اور معالجے کے لائق. لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں. لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین اور پرہیزگاروں کے لیے. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. پیچھے انہوں نے ہدایت کا سوال کیا نا، اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہے ہدایت للمتقین، وہ منعم علیہم ہے نا، اچھے لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. جو اچھی راہوں کے طلبگار ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کہنے والے ہیں، اور منعم علیہم انہوں نے دو چیزیں مانگی ہے. دیکھیے ذرا، انہوں نے طلب کیا ایک اللہ سے ہدایت کو، اہدنا الصراط المستقیم، اور ایک منعم علیہم کی راہ کو طلب کیا. اس جملے نے دونوں کو بیان کر دیا. اہدنا الصراط المستقیم ہدا، اہدنا ہدا، اور پھر انعمت علیہم المتقین، دونوں ہے. یہ ہدایت بھی ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے. وہ جو متقی بنے ہیں وہ ان راہوں کو چل کر بنے ہیں، تم بھی اس پر چلو اور ان کی تابعداری شروع کر دو، تمہیں مل جائے گی. یہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین اور پرہیزگاروں کے لیے. المتقین، گویا کہ دراصل یہ منعم علیہم کی ہی دوسری صفت ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ نے بڑے پیارے انداز سے شاعر کا شعر ذکر کیا ہے تقوی کے مفہوم میں. خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذا تقوی غذاک التقى واصنع کماش فوق ارض الشوق يحذر ما يرى لا تحقرن صغیرة ان الجبال من الحصى. بڑا مشہور زمانہ یہ شعر ہے، لوگ بیان بھی کرتے ہیں، آپ نے شاید سنا بھی ہوگا کہ تقوی اس سے کہتے ہیں کہ بندہ کوئی صغیرہ کبیرہ سے چھوٹا نہ سمجھے، سب کو ہی چھوڑ دے اور اس انداز سے چلے جس طرح کہ کانٹے دار راستہ ہو اور بندے نے درمیان اس تنگ راستے سے گزرنا ہے تو کپڑے سمیٹ کر، بہت یہ دراصل ایک حدیث کی طرف اشارہ بھی ہے. تو اس انداز سے بندہ جو ہے وہ چلے اور کسی صغیرہ کو معمولی نہ سمجھے، کیونکہ جو آپ کو یہ بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں یہ دراصل کنکریوں اور ریت کے ذرات سے اتنے یہ بڑے بنے ہیں. تو یہ ہے تقوی کا مفہوم. احتیاطی زندگی، اور مفسرین نے اور سلف صالحین نے بڑی پیاری تفسیر یہ بھی کی ہے. تقوی کہتے ہیں آسان کہ بندہ جو اللہ نے کرنے کا کہا وہ کر دے اور جس سے منع کیا اس سے رک جائے، یہی تقوی ہے. اللہ کی بات ماننا،
اوامر کو قبول کرنا، نواہی کو قبول کرنا، نہ کرنا برے کام، کرنا اچھے کام، یہ ہے تقوی۔ چھوٹا بڑا ہر وہ فعل و عمل و قول و نیت جو اللہ کی رضامندی کی نہیں، یہ تمام کے تمام کو چھوڑنا تقوی کہلاتا ہے۔ تقوی کے فائدے پھر قرآن و حدیث نے بہت زیادہ ذکر کیے ہیں، بس مختصر سی بات اتنی ہے کہ سب سے بڑا سودا جو ہے الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، وہ جنت ہے، بخاری کی روایت بتاتی ہے نا۔ اور اس سودے کو جو اللہ نے جن کے نام کیا ہے وہ عدت للمتقین، وہ متقین و پرہیزگار ہیں، کیونکہ جنت کا ٹکٹ ہے دراصل تقوی جو ہے۔ اس کی اتنی فضیلت دی کافی ہے، بجائے کہ لمبی لمبی فضیلتیں دیگر بھی اس کی بیان کی جائیں۔ وہ اپنی جگہ ہے، مسلم ہے، اور فائدے ہیں اس کے اندر۔ ایک سوال یہ ہے، یا قرآن نے کہا ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، تو یہ متقین کے لیے نہیں بلکہ بعض اوقات دوسروں کے لیے بھی ہدایت ہو جاتی ہے۔ ایک عام بندہ، ایک بگڑایا بندہ سے ہدایت حاصل کر لیتا ہے، یا اسی طرح بعض اوقات کافر سے دنیاوی ہدایات لے رہے ہوتے ہیں، ایجادات کر رہے ہوتے ہیں، تو متقین کے ساتھ خاص کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیاوی کی ایجادات وغیرہ وغیرہ یہ کوئی اتنی بڑی شے نہیں ہے، اصل جو ہے وہ جنت کا حصول ہے، ایمان، الہیت، خشیت ہے، یہ اصل ہدایت ہے، اور یہ متقین کو ملتی ہے یا انہیں نہیں ملتی۔ اس کا حصول جو ہے وہ ضروری ہے، نہ کہ دنیاوی معاملات کو سیدھا کرنا جو ہے وہ بڑی شے ہو۔ یہی اس کا مطلوب ہے کہ بندہ جنت تک اپنی رسائی حاصل کرے اور جہنم سے جو ہے وہ بچ جائے اس کے ذریعے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو اصل ٹھیک ہے وہ بھی فائدے اٹھاتے ہیں، لیکن قرآن سے جو اصل فائدہ اٹھاتے ہیں، اور قرآن جن کے لیے اصل ہے وہ متقین اور پرہیزگار ہی ہے۔ اب دیکھیں نا، مثلا ہم اگر کچھ بندے یہاں بیٹھے ہیں، کوئی زیادہ متقی، جو جتنا زیادہ متقی ہوگا اتنا اس کی زندگی پر قرآن کا اثر زیادہ ہوگا، اور جس کا تقوی جتنا کم ہوگا قرآن کا اثر اس کی زندگی پر کم ہوگا۔ قرآن اتنا سن کر اسے مزہ نہیں آئے گا، اس کی تکالیف اور مصیبتیں نہیں ٹلیں گی، اور جو ایک ذاتی بالذات جو ایک اثر ہے اسے وہ محروم رہے گا، ضرور رہے گا۔ تو یہ ہے کہ آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا ایک انسان کی زندگی میں، میرے اور آپ کی زندگی میں تقوی کا لیول ہوگا، اسی قدر قرآن کا فائدہ ہمیں ہوگا۔ ہماری زندگی پر قرآن کا اتنا اثر ہوگا جتنا حصہ ہم تقوی کا رکھیں گے۔ جس قدر آپ کی زندگی میں، دوسرے الفاظ میں، جتنا آپ کی زندگی میں تقوی کا حصہ ہے اتنا ہی قرآن کا بھی حصہ ہوگا۔ جس قدر آپ کی زندگی میں تقوی ہے اتنا قرآن ہوگا، جس قدر آپ تقوی والے ہیں اس قدر قرآن آپ کا ہے، جس قدر آپ تقوی سے دور ہے اتنا قرآن آپ سے دور ہے، کیونکہ یہ ھدی للمتقین ہے، اللہ رب العالمین ہے تو ہر ایک کے لیے، لیکن جو اس کے اصل حاملین ہے، پیچھے ہم نے پڑھا نا اہل اللہ و خاصتہ، وہ یہی لوگ ہیں جو قرآن والے ہیں، اور جو اللہ کے اہل ان للہ اہلین، بشکل اپنے روایت پڑھی، وہ یہی لوگ ہیں کہ جو قرآن والے ہیں اور قرآن سے جڑے ہیں، اس لیے ان کا خاص تذکرہ کیا ھدی للمتقین۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا اور یہ جذبہ آئے گا کہ جی میں بھی متقین بنوں، قرآن بھی میرے لیے ہو جائے، تو کیسے بن سکتا ہے بندہ متقی پرہیزگار؟ کیسے منعم علیہم کی صف میں شامل ہو سکتا ہے بندہ؟ اور کیسے یہ عطائیں سے ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہے متقین جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہے متقین، یہ ہے پرہیزگار۔ ان کی پہلی صفت ایمان بالغیب، ایمان بالغیب ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ وہ کہ دوسرے الفاظ میں یہاں اسباب و انتفاع القرآن بھی اللہ نے ذکر کیے۔ اگر آپ نے قرآن سے صحیح فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے اسباب ان آیتوں میں اللہ نے ذکر کیے کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں، قرآن پھر آپ کی کتاب ہے، بڑا فائدہ دے گی، زندگی بدل دے گی، اور مٹھاس پیدا کر دے گی، حلاوت نصیب ہو جائے گی اگر یہ صفات آپ میں آئے۔ آپ نے خود قرآن کے اہل بننا ہے، کسی کو بنانا ہے، کسی شاگرد، دوست، بیوی، بچہ، تو اس کا شاگرد، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ صفات خود میں ان میں پیدا کر دیں، قرآن سے صحیح فائدہ وہ اٹھا سکیں گے۔ ہم نے بات کی تھی نا کہ وحی کی مہارت انہیں نصیب ہوتی ہے جن میں ایمان ہوتا ہے، جن میں عمل کی زندگی پائی جاتی ہے، اور جن میں اطاعت کی زندگی ہوتی ہے، اللہ کے ماننے کی ہوتی ہے، پھر ہی فقاعت نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ واحد علم ہے جس میں ایمان کے بغیر کامیابی جو ہے وہ ناممکن ہوتی ہے۔ غیب، اب غیب اپنی جگہ کے مضبوط لفظ ہے اور بہت سارے معنی رکھنے والا لفظ ہے۔ امام قتادہ الذین یؤمنون بالغیب کی تفسیر میں فرماتے ہیں آمنوا بالجنۃ والنار والبعث بعد الموت وبیوم القیامہ وکل ھذا غیب، کہ یہ لوگ جنت پر ایمان لائے ہیں، جہنم پر لائے ہیں، قیامت کے دن اٹھنے پر لائے ہیں، قیامت پر ان کا ایمان ہے، اور یہ تمام کے تمام غیب ہے۔ اللہ ہم نے نہیں دیکھا، رسول ہم نے نہیں دیکھا، اور یہ سب چیزیں غیب ہی ہیں نا ہم سے، اور ہمارا ایمان ان پر ہے۔ تو امام قتادہ صاحب فرماتے ہیں کہ جنت، جہنم، آخرت،
قیامت کا دن، یہ سبھی غیب ہے، یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ امام طبری صاحب نے اس سند کو ذکر کیا، اس کو اثر کو ذکر کیا اور حسن سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی 16976 نمبر روایت ہے، حتیٰ کہ اس کی اصل جو ہے پھر مسلم کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ کیا حل احد خیر منا، کیا ہم سے بھی کوئی افضل اور اعلیٰ ہو سکتا ہے، ہم ساتھ آپ کے ایمان لائے ہیں، جہاد کرتے رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ نعم، جی ہاں ہوں گے، یکون من بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی، کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو مجھ پر ایمان لائیں گے اور انہیں مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مجھے دیکھے بغیر جو ایمان لائیں گے وہ تم سے بھی افضل ہوں گے، اعلیٰ ہوں گے۔ یہ دراصل ایمان بالغیب کی اہمیت ہے، وگرنہ صحابہ سے اہم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس انداز سے بھی یہ بات سمجھائیے کہ دیکھو ٹھیک ہے تمہیں اللہ نے فضیلت دی ہے، یا اللہ کی عطا بھی تھی کہ میں تمہیں نظر آیا، تمہاری زندگیوں میں آیا، تم ایمان لے آئے۔ وہ لوگ جو مجھے دیکھے بغیر ایمان لائیں گے، ایمان بالغیب، تو وہ بڑے افضل ہوں گے، اعلیٰ ہوں گے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک پیاری بات غیب کے معنی میں یہ بھی لکھی ہے، الغیب فی کلام العرب کل ما غاب عنک، غیب جو بھی بندے کی نظروں سے اوجل ہو اور غیب ہو وہ غیب کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ یہ بڑی اچھی تفسیر ہے جو امام قرطبی رحمہ اللہ نے کی ہے، اس کو عام رکھ کر، چونکہ غیب صرف یہ چیزیں نہیں ہیں جو بیان ہوئی، بلکہ اس کے بعض اوقات اور بھی مصداقات ہوتے ہیں، اور بھی مصداقات اس کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض اوقات ایک چیز کا نتیجہ آپ سے غائب ہوگا، ایک بات اللہ اور رسول نے کی آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوگی، نظروں سے اوجل، آپ کی سوچ نہیں پہنچ رہی، دماغ آپ کا نہیں قبول کر رہا، غیب ہے، حکمت نہیں سمجھ آ رہی، لیکن اللہ اور رسول نے کہا میں مانوں گا، اسے ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ ایسا ایمان جو ہر چیز کا فلسفہ سمجھے اور میڈیکل اور سائنسی قوانین کے مطابق ہو تو اس پر ایمان لائے، یہ ایمان بالغیب نہیں ہے، یہ ایمان بالحاضر بالمشاہدہ ایمان کہلاتا ہے۔ اصل ایمان، غیب کے ایمان کا تقاضا یہ ہے دنیا کے جو علوم و فنون، نظریات، ٹوٹکے، آراء، یہ بعد کی چیزیں ہیں، اس کی طرف التفات نہیں ہے۔ اصل یہ اللہ اور رسول نے کہا صحیح سند، بس بات کافی، صحیح سند، صحیح حدیث صحیح انداز سے پیش گئی اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق تھی، بس وہ لینا۔ حکم سمجھ آتی ہیں، علتیں سمجھ آتی ہیں، نہیں آتی تھیوری اس کی کیا ہے اور لاجک نہیں، یہ چیزیں دراصل اس زمانے میں ایمان بالغیب بہت کمزور ہے۔ آپ جو اکثر دیکھتے ہیں، اور یہ دراصل یہ الہاد بڑھا جا رہا ہے، ادارے بڑھ رہے ہیں، ہر چیز کی لاجک کا جاننا اور اس کی جو بنیادی ایک چیز اور اس کا تصور، اس تک رسائی حاصل کرنا تب ماننا، اس کا مطلب یہ کہ ایمان بالغیب جو ہے بندوں کا بہت زیادہ کمزور ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اس وقت یہ مشاہدے میں چیز داخل اور شامل ہے کہ اس وقت ایمانیات کے کمزور ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے یہ ہے، موجودہ تعلیم۔ وجہ یہ ہے کہ آج تصور ٹوٹل یہ دیا جاتا ہے کہ ہر چیز کی لاجک اور وجہ، تھیوری، سبب، علت، اس تک رسائی عقل کے مطابق کا ہونا، جب تک یہ نہیں ہے نہیں لینی۔ یہ چیز پھر آگے بڑھتے بڑھتے، یعنی یہ میں وجہ بتا رہا ہوں کہ الہاد کیوں اداروں سے پھیل رہا ہے، کہ ہر چیز کی وجہ یہ چیز لازم قرار دی گئی ہے۔ پھر یہ سوچ بچوں کی بنتی ہے، آگے کرتے کرتے یہ سوچ پھر انسانوں سے ہوتے ہوئے اللہ اور رسول تک جاتی ہے۔ پھر جب اللہ اور رسول بھی بات کرتے ہیں تو اس سے بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان سے بھی کوئی لاجک سمجھیں، کوئی حکمت نکالیں، بھلے انہوں نے پڑھا کچھ نہیں ہے قرآن و حدیث کو، سمجھا کچھ نہیں ہے، 2 دن لگائے نہیں ہے، لیکن تب بھی اللہ اور رسول کی بات نہیں مانیں گے، جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ بات تو ٹھیک ہے لیکن عقل نہیں مانتی۔ عقل مانا کوڑ کباڑ۔ عقل کیا چیز ہے؟ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس انسان کے بدن میں ہڈیاں بڑی مضبوط، گوشت ہے اس سے مضبوط یا اس کے قریب مضبوط، چربی ہے تاکہ مضبوط ہے۔ یہ جو انسان کا مغز اور دماغ یہ سب سے کمزور ترین چیز ہے۔ آپ کیا نہیں دیکھتے کہ بندے کی رگ ہلکی سی پھٹی اور اس سے ایک قطرہ خون آ کر دماغ پر لگا اور بندہ معاف ہو گیا اور چلا گیا، اتنا یہ کمزور ہے۔ اس دماغ کو، اس مغز کو تو اپنی خبر نہیں ہے۔ اس انسانی اعضاء میں سب سے کمزور تو چیز یہ ہے، اور اسے اٹھا کر اللہ رب العالمین کا شریک بنایا جانے لگے اور بنایا جا رہا ہے مستقل۔ اس کو بات یہ ہے کہ یہ تکبر ہے،
یہ ایمان بالغیب نہیں بلکہ ایمان بالمشاہدہ والحاضر والتجربہ، اس پر لوگوں کا بنایا جا رہا ہے۔ ایمان بالغیب کا تقاضا چیز سمجھ آتی ہے نہیں آتی، صحیح اللہ اور رسول نے کہہ دیا، بات ختم۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ اور رسول بتا نہیں سکتے وجہ یا لاجک یا دلیل، بالکل دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک تو اس بندے نے پڑھا نہیں ہے، دوسرا انسان کی میموری بہت کمزور ہے، چھوٹی میموری ہے، بڑی بات نہیں سمجھ آتی۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہے، کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ صرف بچے کو حکم دیتے ہیں بیٹا یہ کرو، اور آپ اسے وجہ نہیں بتاتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی یہ عمر کی کمی ہے، دماغ کی کمزوری ہے، یہ جان نہیں سکتا، لہٰذا کام کراؤ، بعد میں خود ہی سمجھ آ جائے گی، یا نہیں بھی آتی نتائج اس کو اچھے مل جائیں گے۔ بیائی انسانی دماغ مغز بہت چھوٹا ہے، اللہ اور رسول نے ہر چیز کی وجہ نہیں بتائی ہے، پھر ہر چیز کی وجہ بتائیں، پھر اللہ اور رسول خود کس کھاتے کے رہیں گے؟ جب آپ نے ہر چیز کی وجہ جان کر بات ماننی ہے تو پھر تو آپ عقل پرست خدا پرست نہ ہوئے، پھر آپ عقل کی تابعداری کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کی تو نہیں کر رہے۔ عقل نے آپ کو قائل کیا، اللہ اور رسول کی وجہ سے آپ قائل نہیں ہوئے۔ دیکھیں مستقل عمل کی قبولیت کی ایک شرط تأثر بکتاب اللہ و سنت رسول ہی یہ بھی ہے کہ آپ یہ عمل اس لیے کریں گے کہ یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، نہ کہ یہ امام کی راہ ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، یا عقل کا تقاضا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، یا میڈیکل نے شلوار کے اٹھانے کے فائدے بیان کیے اس لیے میں کر رہا ہوں، یا دائیں ہاتھ سے کھانے پینے کے یہ فائدے ہیں اس لیے میں کر رہا ہوں، کتا کسی چیز میں منہ مارے 7 دفعہ دھونے کا حکم اس میں میڈیکل نے یہ فائدے رکھے ہیں بتائے ہیں اس لیے میں کر رہا ہوں۔ تو دراصل آپ تأثر بکتاب اللہ و سنت رسول ہی اور اس طرح تأثر باللہ و برسول ہی نہیں کر رہے، بلکہ آپ تأثر بہذه الاشیاء کر رہے ہیں، ان چیزوں سے آپ تأثر لے رہے ہیں، اللہ اور رسول سے آپ کا تأثر نہیں ہے، اور یہ بہت کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ اور یہ صرف یہی نہیں ہے کہ بلکہ ایمان بالغیب، ایمان اسلام کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے، بہت حامل اور اہمیت کے لائق ایک چیز ہے، اور اس کی کمزوری جو ہے انسان کی تباہی پھیرنے کے لیے ایک کافی سرمایہ ہے۔ آپ نے مشہور حدیث ہے، بار بار سنی ہوگی، ابن ماجہ کی وہ بڑی ڈراؤنی حدیث ہے، 42 اور 25 نمبر، 42 اور 45 نمبر صحیح حدیث ہے، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ سے سند سے ذکر کرتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم، اپنی امت میں ایسی اقوام کو جانتا ہوں، وہ کہ بندے نہیں لوگ ہوں گے بڑے بڑے، کہ جو قیامت کے دن آئیں گے اور تہامہ پہاڑوں جیسی نیکیاں ان کے پاس ہوں گی، سفید چمکتے دمکتے پہاڑ ان جیسی نیکیاں ہوں گی، اور اللہ رب العالمین اسے حباء منثورا بنا دیں گے، راغ بنا کر اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور لوگ ہوں گے بھی، صحابہ نے عرض کہ اللہ کے رسول ان کچھ اوصاف بیان کرے، کس قسم کے لوگ ہوں گے؟ جو نیکیاں تو کی ہیں، بڑی کی ہیں، لیکن آ کے سائی ضائع ہو گئی ہیں، یہ کون ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ ہم جیسے ہی ہوں گے، ہماری زبانیں بولیں گے، اور ہم طرح کے لوگ ہوں گے، حتیٰ کہ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ تمہاری طرح تہجد گزار بھی ہوں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، لیکن ان کا جو بنیادی اور کمزور پہلو ہے وہ ایمان بالغیب کی کمزوری کس انداز کی ہوگی؟ اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، کہ جب یہ تنہائیوں میں ہوں گے تو اس وقت پھر ایمان بالغیب کی کمزوری ہوگی، اور اللہ سے ڈریں گے نہیں، اور وہ کام کریں گے جس سے اللہ نے منع کیا۔ ان کی تنہائیاں نہیں اچھی ہوں گی، جب یہ انفرادن ہوں گے، منفرد ہوں گے، تو پھر جو ان کا دل کرے گا یہ وہ کرتے رہیں گے۔ ایمان بالغیب، خاص طور پر اس زمانے میں ایمان بالغیب کا بیڑا جو ہے وہ جو غرق ان جدید آلات نے کر دی ہے، موبائل وغیرہ 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 نے، یہ دراصل میں کبھی کبھار کہتا ہوں اور سمجھتا ہوں، اپنے لیے سوچتا ہوں کہ اس وقت ایمان بالغیب کا جنازہ کا کسی چیز نے نکالا ہے نا، اور اللہ رب العالمین نے جس چیز کو ایمان بالغیب کے آزمانے کے لیے فتنہ رکھا اس زمانے کا، وہ یہی چیز ہے جو ہر ہاتھ میں آج ہے، ایمان بالغیب، جو کہ اہم ترین ایمان ہے، اور جس کا یہ بن گیا دنیا اور آخرت اس کی اچھی، اور اس کا یہ کمزور پڑا، اس کے لیے تمام معاملات ہی برے سے برے ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یاد رہے یہاں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، متقین کہا نا، متقین، پھر متقین کی آگے صفات بیان کی اور اعمال بیان کیے، یہ چھپ کر اشارہ ہے کہ یہ جو تقوی بننے کا ہے اور بندے نے متقی بننا ہے، اس کا جو اصل مٹیریل ہے یہ اعمال ہے انسان کے۔ یہ نہیں ہو سکتا ایک بندہ عمل نہ کرے اور متقی بن جائے، نمازیں اس کی کمزور ہے متقی ہو، یہ انفاق اس کی زندگی میں ہے نہیں وہ متقی بنے، ایمان باللہ والیوم الآخر نہیں ہے اور متقی بن جائے، بلکہ ایمان بالغیب کی بات کی، اور پھر الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اعمال ذکر کر دیا۔ آگے بھی یہ بات آئے گی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی میں بھی، کہ تقوی جو ہے اس کا مٹیریل عبادات ہے، جس طرح ہوتا ہے نا بلڈنگ بندے نے بنانی ہے، اس کے لیے مٹیریل چاہیے، اس میں لوہا ہے، اس میں اینٹیں ہیں، اس میں سیمنٹ ہے، بجری ہے، یہ تمام چیزیں تو مٹیریل
ہے تعمیر ہوگی اس بلڈنگ کی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ بعینی تقوی کی عمارت کھڑی کرنے کے لیے اس کا مٹیریل نماز، روزہ، زکوٰۃ چیزیں ہیں، تو اس تعمیر اس نے بلند ہونا ہے اور کھڑا ہونا، وگرنہ یہ بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، نماز ان کی زندگی میں پائی جاتی ہے۔ ایمان بالغیب، اور یہاں پھر ایمان بالغیب کے جو فوراً بات چیز لائے گی وہ اقامت الصلاۃ، نماز، وہ ایک لحاظ سے کلمہ اور کلمے کے بعد فوراً نماز کا تذکرہ، ایمان باللہ اور پھر وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کا تذکرہ۔ اس لیے نماز کی انسانی اعمال میں سب سے بڑھ کر اہمیت ہے، باقی اعمال انسان کے ایک طرف۔ اسی بنا پر سلف صالحین کے فتویٰ ہوتا تھا کہ ہم باقی چیزوں کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ نماز کا ترک یہ کفر شمار ہوتا تھا، کہ ہم بات کریں گے، اسی پر علماء کے بڑے بڑے فتوے موجود ہیں۔ اور اس کے لیے پھر طریقہ وہی ہوگا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، بخاری کی 631 نمبر حدیث بتاتی ہے کہ نماز وہ پڑھنی ہے جو اللہ کے رسول نے پڑھ کر دکھائی ہے، صحابہ کو سمجھائی ہے۔ اور حدیث موسی السلام مشہور ہے، ایک آدمی آتا ہے جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، سلام کرتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، نماز نہیں پڑھی۔ پھر پڑھ کر آتا ہے، پھر کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، 3-4 دفعہ چیز ہوتی ہے۔ پھر فرماتا ہے اللہ کے رسول میں تو یہ جانتا ہوں، اب آپ مجھے سکھائیں۔ پھر رسول اللہ بتاتے ہیں کہ ایسدگی سے نماز پڑھیں، رک رک کر پڑھیں، سجدہ اچھے انداز سے کریں، رکوع بہترین انداز سے ہو، ساری نماز پھر رسول اللہ نے سکھائی ہے انہیں اور بہترین انداز سے۔ بخاری کی 757 نمبر روایت موجود ہے۔ تو یہ ہے۔ اور پھر ہم نے کہا کہ نماز کا حکم عام احکامات کی طرح نہیں ہے بلکہ بڑا اہم ہے۔ مسلم کی روایت 134 میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور شرک اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے، فارق ہے، وہ نماز کا معاملہ ہے۔ جس بندے کو کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ بندہ کھڑا ہے اور یہ کفر ہے، جدائی اگر لانی ہے تو نماز لائے گی۔ نماز درمیان میں ہے، کفر اور بندہ جدا ہو گیا، نماز نکل گئی اور دونوں کی جپی آ گئی آپس میں اور بندہ مسلمان نہیں رہا۔ اور یہی صحیح موقف ہے، انشاءاللہ ہمیں سمجھنا چاہیے ایسے۔ عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے، موطا امام مالک کی روایت ہے 6 نمبر، کہ ان اہم امر عندکم الصلاۃ فمن حفظ وحافظ علیہ حفظ دینہ ومن ضیع فولما سوا اضیع۔ اپنے عاملین سے کہتے تھے کہ جس بندے نے نماز کی حفاظت کی، ہر چیز کی حفاظت کر سکتا ہے، اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی وہ کسی چیز کی نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے جو بندہ اللہ کے حقوق نہ پورے کرتا وہ بندے کو کیا حقوق پورے کرے گا؟ یہ کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی وہ صرف نماز نہیں پڑھتا، اس کا مطلب ہے کہ بڑا یہ برا آدمی ہے، یہ اچھا ہو نہیں سکتا۔ اس کو چارجنگ ملنی ہے اللہ کی طرف سے جو نماز کی صورت میں، یہ رابطہ ہے، کانٹیکٹ ہے اللہ سے، جس کا وہ اصل رابطہ ہی ختم ہے، اس کو چارجنگ کیا ملنی ہے؟ اس کی یہ بیٹری اس کی فیل ہے، ڈیڈ ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے، نہ دنیاوی خیریں ہو سکتی ہے نہ اخروی سے انسان کے اندر ہو سکتی ہے۔ تو عمر بن خطاب کہا کرتے تھے اپنے حاکموں سے کہ سب سے اہم معاملہ تمہارا میرے نزدیک وہ نماز کا ہے، یہ باقی معاملات بعد میں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ درس ہے، کسی انسان نے اگر کامل کنبہ، قبیلہ، اپنا ادارہ وغیرہ دیکھنا ہے تو اس کے لیے اپنا نظام، جو صلاۃ کا نظام ہے، اسے مؤثر بنائے، کامیاب بنائے، اس پر توجہ دے۔ آپ سب کچھ کر دیں، اگر نماز کا نظام آپ نہیں دے سکے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، آگے پھر ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کیا الفاظ ہیں حافظ صاحب؟ لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اللہ کی عبادت یہ کریں گے، پھر ان کی خلافت مستحکم رہے گی، اور عبادت امہات العباد، ام العبادت جو ہے وہ پھر نماز ہے۔ یہ نظام رہے گا تو اللہ رب العالمین اس معاشرے کو، اس قوم کو، اس ادارے کو، اس گھر کو کامیاب سے کامیاب بنائیں گے۔ جس گھر کے اندر بے نمازی ہے، جس معاشرے کے اندر بے نمازی ہے، جس ملک کے اندر ہے، بھول جائے کہ اس ملک، اس گھر، اس گھرانے، اس فرد کی معیشت ٹھیک ہو، اس میں امن کے مسائل نہ بنے، یہ نہیں ہو سکتے۔ یہ تمام ہی اللہ رب العالمین نے جوڑے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو اس کو ضائع کرے گا وہ ہر کام ہی ضائع کر سکتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بات موطا امام مالک کی 51 نمبر حدیث کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، انتھڑیاں ان کی باہر ہے، اور صبح کی نماز کے لیے بلال اذان دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ امیر المؤمنین الصلاۃ، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، انتھڑیاں باہر ہے، سر درد ہو ہمارا، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ اس حال میں بلال نے جب آواز دی ان کو کہ نماز کا ٹائم، فرمایا کہ نعم بالکل، نہیں کہا کہ مجھے آپ نہیں دیکھتے حالت میری کہ آپ نماز، کہا نعم بالکل، جی آیا میں۔ اور ساتھ ایک فتویٰ دیا جو ساری امت کو سنانے کہا، ولا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، کہ وہ آدمی جو نماز نہیں پڑھتا
اس کا تو کوئی حصہ ہے ہی نہیں، اسلام میں اس کا کیا حصہ؟ بے نماز آدمی مسلمان کہاں سے رہے گا؟ عمر بن خطاب کا فتویٰ، یہی عائشہ کا فتویٰ ہے، بہت سارے صحابہ کا یہ فتویٰ ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں۔ اور ابو بکر نے کہا تھا، بخاری کی مشہور روایت ہے کہ میں لڑوں گا، قتال کروں گا اس بندے سے، من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو زکوٰۃ اور صلاۃ کے درمیان تفریق کرے ان کی بات ہو نہیں سکتی اور کسی طرح سے۔ اور حتیٰ کہ امام آجری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب، مشہور کتاب الشریعہ للآجری، ان میں باب باندھا ہے، باب کفر من ترک الصلاۃ، کہ جو آدمی نماز چھوڑے اس کے کفر کا بیان۔ اسی لیے شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ کا یہی راجح فتویٰ ہے، اور یہ بڑا پیارا فتویٰ، درمیانہ فتویٰ ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہے، ایک طرف وہ کہیں جو ایک نماز بھی چھوڑے کافر کہتے ہیں۔ اس میں درمیانہ فتویٰ یہ ہے کہ ایک ہے عام تارک نماز کا، عام تارک کلی طور پر نہیں پڑھتا، یا جی دن میں بس ایک آدھی پڑھ لی باقی پڑھتا نہیں ہے، ایسا جو ہے وہ واقعی وہ کافر و کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ فتویٰ لوگوں کو بتانا چاہیے۔ ہمارے اس ماحول نے فتویٰ یہ دی ہے کہ جی بس ٹھیک ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے جی، اگلے کہتے ہیں ہم تو گناہگار پہلے ہی ہیں، یہ بھی ہو جائے تو کیا ہے۔ عرب کا فتویٰ اب بھی، حرمین کا بھی یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہاں کا شرابی اور کبابی بھی نماز نہیں چھوڑتا، اور ہم نے جی ہمارے بڑے اچھے اچھے لوگ بعض نماز نہیں پڑھتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بتائے گا کہ جی نہ بھی پڑھا آپ مسلمان ہیں۔ فتویٰ یہ دیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، یہی حتیٰ کہ ائمہ اربعہ کا فتویٰ بھی اس کے قریب قریب ہے تمام کے تمام کا، کہ یہ ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو بس نماز پڑھتا ہے، کبھی کبھار سستی ہو جاتی ہے، زیادہ پڑھتا کچھ رہ جاتی ہے کبھی کبھار، یہ انتہائی ظالم فاسق فاجر انسان ہے، اللہ کا باغی ہے، لیکن چلیں کافر اسے نہیں کہا جا سکتا، یہ ہے۔ لیکن جو کلی طور پر یا اکثری طور پر نہیں پڑھتا تو اس کا اسلام جو اسلام والی بات نہیں ہے، تو یہ ہے۔ اسی طرح ایک منکر ہے نماز کا، بالکل وہ بھی کافر اور پکا کافر ہے۔ تو یہ ذرا درمیانی بات ہے جو شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر نے ذکر کی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اگلی صفت ومما رزقناہم ينفقون، جو رزق ہم نے دیا ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، ہمارا عطا کردہ رزق اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ قرآن نے تمام چیزیں بیان کر دی ہوتی ہیں، پیچھے حقوق اللہ قیم الصلاۃ، اب یہاں حقوق العباد ومما رزقناہم ينفقون۔ اگرچہ حقوق اللہ اور العباد کا قانون یہ ہے کہ یہ بعض اوقات جدا نہیں ہوتے، جو اللہ کا حق ہے وہ بندوں کا بھی ہے، جو بندوں کا حق ہے وہ اللہ کا۔ مثلا زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ٹھیک ہے بندوں کو آپ دیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا بھی تو حق ہے، اللہ کا حکم ہے نا، اس کی بات بھی مانی جاتی ہے۔ تو لیکن یہ کہ ایک پہلو تھوڑا غالب ہوتا ہے، اس بنا پر ایک کا اطلاق کر دیتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے، وگرنہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو حق اللہ ہے وہ حق العباد بھی ہے، اور جو حق العباد ہے وہ حق اللہ بھی ہے۔ ومما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یا پھر اشارہ ہے کہ یہ ہماری عطائیں ہیں، تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے اللہ ہی۔ اور پھر اللہ یہ بھی نہیں کرتے کہ جی اللہ کو ہم منی آرڈر کرتے ہیں اپنے پیسے وغیرہ، اللہ کہتے ہیں اپنے اس بھائی غریب مسکین کو آپ دیں اور یہ اجر میں دوں گا اس کے، کیونکہ وہ اللہ کو بھی نہیں چاہیے ہوتا، وہ فقط انسان کی اپنی کامیابی سے جڑی ہے، اپنی آخرت اس کی اس سے بنتی ہے، اور اللہ نے اسے اپنے لیے کہا۔ اور حتیٰ کہ پھر قرآن نے اس کو قرض کا جو اللہ کو دیا جاتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ظاہر ہے پر دنیا میں جو اچھا بندہ ہو وہ قرض کی واپسی کرتا ہے، اللہ کیوں نہیں کرے گا؟ اور قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے اسے اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں، یہ اللہ کی عطائیں ہوتی ہیں۔ اور انفاق کی جہنم سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، منفق آدمی جنت سے محروم نہیں ہوگا اور انشاءاللہ جہنم میں وارد نہیں ہوگا، اللہ خیروں اور برکتوں سے نوازیں گے۔ بخاری کی اس روایت سے آپ اندازہ لگائیے 14-17 سے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچو بھلے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ معنی یہ کہ انفاق اتنی کمالی چیز ہے کہ ایک ٹکڑا خرچ کر کے اللہ کی رضا کی خاطر اگر ایک بندہ کرتا ہے تو وہ بچ جایا کرتا ہے۔ یہ جملہ اس طرح بھی اشارہ کر رہا، ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری کوئی سوچ اس طرح کی بن گئی ہے کہ انفاق یہ امیروں کی صفت ہونی چاہیے۔ یاد رہے کہ قرآن نے اس مقامات پر متقین کی، مومنین کی صفت جو ہے انفاق بیان کی ہے۔ ہاں یا تو اللہ کا مطالبہ یہ ہونا کہ 1 لاکھ سے کم نہیں خرچ کرنے، 1 کروڑ سے نہیں کم خرچ کرنے، وگرنہ میں نہیں لوں گا، پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کا مطالبہ یہ ولو بشق تمرہ، ایک کھجور کیا ہم نہیں خرچ کر سکتے؟ اور کھجور نہیں، کھجور ایک ٹکڑا، 1 ٹکا تو بندہ اللہ کے راستے میں ایک دن کے طور پر دے سکتا ہے، 5 روپیہ 10 روپیہ بچہ کھا لیتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ کہ یہ ہمیں اپنی صفت بیانی ہوگی، ہم
دیندار طبقہ خاص طور پر اس کو دوسروں کی صفت سمجھتے ہیں، اصحاب خیر وغیرہ وغیرہ، کہ نہیں، اگر ہم بھی صاحب خیر ہوں گے تو ہماری بھی صفت ہونی چاہیے، انفاق کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، زیادہ سے زیادہ لگانے کی صفت ہونی چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں فرضی زکوٰۃ بھی داخل ہے، اس کے اندر نفلی بھی داخل ہے، فرض زکوٰۃ بھی دی جائے گی، نفل بھی دی جائے گی۔ اور اگلی صفت ان کی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ، کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ کیا نازل؟ وحی جلی، وحی خفی، قرآن نازل ہوا، حدیث نازل ہوئی۔ ہم نے پیچھے بخاری کی ایک روایت کا حوالہ دیا تھا کہ ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ حدیثیں بڑی بیان کرتا ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ایک وجہ بتائی تھی کہ جی میرے صحابی انصاری وہ اپنی کھیتی باڑی میں مشغول رہتے تھے اور مہاجرین جو ہے وہ کاروبار میں، تجارت میں، جبکہ میں مسکین آدمی تھا اور دین کے لیے خود کو وقف کر رکھا تھا، اسی کی تیاریوں میں حدیثوں کو سننے میں لگا رہتا تھا۔ ساتھ اس حدیث کے اندر ایک الفاظ یہ بھی ہیں کہ جی اگر یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نہ ہوتا تو میں کچھ نہ بیان کرتا، کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، کہ وہ لوگ جو ہماری نازل کردہ آیتوں کو چھپاتے ہیں، اگر یہ آیت نہ ہوتی پھر اللہ نے ان کے لیے وعید بیان کی ہے تو میں نہ بیان کرتا، کیونکہ یہ آیت مجھے ڈراتی ہے، اس لیے میں نے جو بات رسول اللہ سے سنی ہے مجھے بیان کرنی پڑ جاتی ہے، وگرنہ میں نہ کرتا۔ یہاں سے ہمارا استدلال یہ ہے کہ ابو ہریرہ اس آیت میں حدیثوں کو بھی شامل کر رہے ہیں، ان کے پاس تو حدیثیں ہیں نا، لاتے ہیں کہ وہ آیت لاتے ہیں جو قرآن نے انزلنا من البینات کی بات کی ہے نا، تو فرماتے ہیں اس لیے میں کوئی حدیث چھپاتا نہیں، میں بیان کرتا ہوں۔ تو سمجھ جائے بما انزل میں جہاں قرآن داخل ہے وہاں حدیثیں بھی داخل ہیں، اور یہ بھی وحی کا یہ ایک حصہ ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، یہ ہے بخاری 2350 نمبر یہ روایت ہے، اور دیگر میں بھی یہ مفہوم بالکل موجود ہے، بخاری میں بھی حتیٰ کہ موجود ہے۔ اور حدیث کا وحی ہونا، پھر آپ نے باقاعدہ مستقل اس پر حدیث سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی۔ رسول اللہ سے بعض اوقات سوالات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر رسول اللہ سے ایک بندے نے سوال کیا، انہوں نے حدیث بیان کی، بندے نے سوال کیا کہ اویأتی الخیر بالشر، بخاری کی حدیث ہے کہ کیا 64-27 نمبر حدیث ہے کہ کیا خیر کے راستے شر کا آنا بھی ہوتا ہے، خیر شر کو بھی لاتا ہے؟ یہ سوال کیا، رسول اللہ خاموش ہو گئے، خاموش، وہی نہیں ہوئی، وہی کا انتظار کر رہے ہیں، وہی آ جاتی ہے، اور پھر صحابی کو بلاتے ہیں اور پھر اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں، اور اس سوال کا جواب قرآن نہیں بلکہ حدیث کی صورت میں دیا ہے کہ بالکل خیر جو ہے وہ شر کا ذریعہ نہیں بنتی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ خیر کا استعمال غلط کیا جاتا ہے۔ لمبی حدیث ہے، مختصراً بات کر رہے ہیں۔ ہوتا یہ، پھر مثال دی رسول اللہ نے کہ ایک سبز کھیت ہو اور ایک جانور آیا، اس نے کچھ کھایا، پھر جگالی کی، دھوپ سہلی، پھر واپس آیا، پھر کھانا شروع کیا، اس کو پرابلم نہیں ہوگی۔ دوسرا جانور آیا، اس نے کھانا شروع کیا، کھاتا گیا، پیٹ بھر گیا اور پھٹ گئی تھی سے اور مر گیا۔ تو یہ ہے، اب خود تو سبز کھیتی ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن استعمال کرنے میں نقصان ہے۔ بیائی نہیں، دنیا نعمت ہے، اس کی آسائشیں نعمت ہیں، لیکن ہوتا ہے کہ لوگ استعمال غلط انداز سے کرتے ہیں، اللہ کا حق نہیں پورا کرتے، رسول کا نہیں پورا کرتے، اور پھر ان کے گلے پڑ جاتی ہے اور دنیا ان کی تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ حدیث رسول اللہ نے سنائی ہے، اور لیکن وہی کا انتظار ہوا، وہی آئی ہے اور وہی سنائی ہے۔ تو بما انزل الیک میں جہاں وہ داخل وہاں یہ بھی داخل ہے۔ اگلی بات یہاں سے یہ بھی سمجھیے کہ حدیث کا انکار یہ دراصل قرآن کا انکار ہے۔ اسی کے ساتھ لازم چیز یہ بھی ہے، منکر حدیث دراصل منکر قرآن ہے، یہ نام بھی غلط ہے، یہ دراصل ان کو ایک محفوظ راستہ دینے والی بات ہے۔ جو حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ اگر آپ حدیث کو نہیں لیں گے تو قرآن کو بھی نہیں مان سکتے۔ حدیث کا انکار یہ قرآن کا صریحی اور غیر صریح طور پر انکار ہے، شعوری اور غیر شعوری طور پر انکار ہے، یہ بالکل انکار ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت پہلے متنبع کر دیا تھا۔ حسن درجے کی روایت ہے سنن ابو داؤد کی، بلکہ صحیح درجے کی ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، 4605 نمبر پر یہ روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے کسی ایک کو نہ پاؤں کہ اس نے یہ ٹیک لگائی ہو مزے سے اور میری حدیث اسے پہنچے اور وہ کہے کہ جی بس نہیں، حدیث نہیں، ہم نے جو کتاب اللہ میں پایا ہے اتباعنا اسی کی ہم پیروی کریں گے، بس کتاب اللہ چاہیے، جو قرآن چاہیے، حدیث نہیں چاہیے ہوگی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں کسی کو اس انداز سے نہ پاؤں۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ یہاں دیکھیں نا، سوال یہ کہ رسول اللہ نے ٹیک لگانے کی بات کیوں کی ہے؟ وجہ یہ ہے
کہ جو حدیث کا علم ہے یہ قرآن کی نسبت مشکل ہے. حدیث ہے کون سی ہے، کہاں ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، یہ مسائل ہے، اس میں جانچ پڑتال ہے، مشکل علم ہے. علم العلل اس کے اندر ہے، تخریج ہے، تعدیل ہے، تضعیف ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے، مشکل علم ہے. ہوتا کیا ہے کہ جی یہ جو اریکتی کے الفاظ ہیں ٹیک لگانے کے، یہ جو منکر حدیث اکثر طبقہ آپ دیکھ لیں یہ متمول، کھاتا پیتا اور رجا طبقہ ہے. تکلیف علم کے لیے کوئی تکلیف نہیں کاٹنی، کوئی سفر نہیں کرنا، کسی مدرسے میں نہیں پڑھنا، کوئی ڈگری نہیں لینی، کسی کا شاگرد نہیں بننا اور بیٹھے بیٹھے میں علامہ فہامہ بنوں. یہ طبقہ جو ہے پھر چونکہ مشکل چیز حاصل نہیں کر سکتا، اور انسان کی یہ خامی ہے کہ جو چیز مشکل ہوتی ہے اس کا انکار کر دیتا ہے. الناس اعداء لما جہلوا، جو چیز پتہ نہ ہو اس کا انکار لوگ کیا کرتے ہیں، لہٰذا وہ انکار ہی کر دیتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں اور چھٹی دے دیتے ہیں. کیونکہ اشارہ یہ ہے کہ دین کے بارے میں اپنی ہمت باندھو، محنت کرو، علم حاصل کرو، تو پھر یہ بیماریاں، حدیث کا انکار، قرآن کا انکار تمہیں نہیں رہے گی. جو اگر اس کے فراری ہو گئے اور کوئی ہو گیا، اب اس زمانے میں اگر حدیثوں کا انکار وغیرہ وغیرہ بیماری آئی، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بس دنیاوی علوم و فنون کے اندر مشغول ہے، کاروبار کے اندر مصروف ہے، لہٰذا یہ الحاد آ رہا ہے، یہ حدیثوں کا انکار آ رہا ہے، یہ سب چیزیں اس میں آ رہی ہیں. تو بات یہ کہ حدیث کا انکار یہ دراصل قرآن کا انکار ہے. ان دونوں کو چیزوں کو جدا کرنے میں بالکل خیر نہیں ہو سکتی. اور پھر فرمایا وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ان کا ایمان ہے. وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ اور دیگر یہ سب نازل ہوئی، اس پر ایمان ہے. ہاں فرق ہے، ایمان ایک اجمالی ایک تفصیلی ہے. ان پر اجمالی ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا، اپنے زمانے میں سچا تھا، بعد میں اس کے اندر گڑبڑ کی گئی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں بخاری وغیرہ کی روایات میں یہ بھی ہے کہ لا تصدقوا الکتاب ولا تکذبوه، ان کی باتوں کی نہ تصدیق کرنی ہے نہ تکذیب کرنی ہے، پیروی جو ہے وہ پھر قرآن کی ہوگی. ہاں ایسے احکامات تورات اور انجیل زبور وغیرہ کے جو ہمارے قرآن میں بھی ہے، قرآن نے اس کی تائید کی ہے، تو اس کی تابعداری ہوگی فبہداہ و مقتدی. لیکن وہ بھی دراصل آپ تورات کی تابعداری نہیں کر رہے ہوں گے، انجیل کی نہیں بلکہ قرآن کی کر رہے ہوں گے نا، کیونکہ اس بنیاد پر آپ چلے ہیں تو اس کے اندر وہی چیز پائی جاتی ہے، تو اس بنیاد پر ان کی تابعداری ہوگی. شرع من قبلنا کی وما انزل من قبلک، تو ان کا یہ بھی ایمان ہے. بخاری کی 4485 نمبر حدیث لا تصدقوا الکتاب ولا تکذبوه، نہ تصدیق کرنی ہے نہ تکذیب کرنی ہے. وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر یہ لوگ جو ہے یقین رکھتے ہیں. ان کی صفت آخری یہ ہے ایمان بالیوم الاخر، ایمان بالیوم الاخر. کل ہم نے ایک بات کی تھی اور یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ یہ بار بار آئے گی قرآن میں، کہ آخرت کا ایمان، یاد رہیے آخرت کا ایمان چونکہ ہر خیر کی بنیاد ہے نا، تو قرآن میں آپ بہت پائیں گے کہ جہاں اللہ نے کتابوں پر قرآن پر ایمان کی بات کی ہوگی، ساتھ قیامت اور آخرت کی بھی کی ہوگی. مثلا سورہ واقعہ میں قرآن بھی ہے اور آخرت بھی ہے، سورہ قاف میں قیامت بھی ہے آخرت بھی ہے، سورہ انعام میں دونوں ہے. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، کہ جن کے آخرت پر ایمان ہے وہی قرآن پر ایمان لاتے ہیں. اس کی وجہ آپ سمجھیے تاکہ پھر بار بار ہمیں بیان نہ کرنی پڑے. سوال یہ ہے، سوال کو ذہنوں میں بٹھائیے کہ کیوں قرآن میں اللہ رب العالمین آخرت پر ایمان اور کتاب پر ایمان، قرآن پر ایمان، حدیث پر ایمان، اس کو کیوں جمع کرتے ہیں بار بار؟ یہاں بھی جمع کیے نا، کتاب پر ایمان آیا، پھر وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر ایمان. کیوں؟ وجہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی سے سوال کا جواب سمجھیں آگے پھر ہمیں بار بار تاکہ بیان نہ کرنا پڑے. کریں گے انشاءاللہ پھر بھی تاکہ بات مزید راسخ ہو ذہن میں. وجہ یہ ہے، اس کی مثال ایک سمجھے پھر بات زیادہ سمجھ آئے گی. ہم پاسپورٹ بناتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے ہمیں کب؟ جب ہماری باہر جانے کی سوچ ہوتی ہے نا، جب ہم سوچتے ہیں نا کہ سعودیہ جانا، قطر جانا، فلانے ملک جانا ہے، پھر پاسپورٹ کی سوچ آتی ہے چونکہ اس کی وہاں میں ضرورت ہے. یہ ہوتا ہے نا، پھر ہم پاسپورٹ بناتے ہیں، ساتھ لیتے ہیں، سنبھالتے ہیں اور نکلتے ہیں. بعین ہی آخرت پر جس بندے کا ایمان ہے وہ قرآن کو اپنی ضرورت سمجھے گا کہ یہ کتاب ہے، یہ وہاں کا پاسپورٹ، اس سے میرا وہ سفر ٹھیک ہونا ہے، وہ اندھیرے ٹلنے ہیں، وہ روشنیاں اور اجالا وہاں کا مجھے ملنا ہے. اس لیے پھر وہ قرآن سے جڑتا ہے. آخرت ہے، ایک بندے نے مان لی کہ بڑی سخت اور ہولناک اندھیرے ہیں، ٹالنے ہیں، ختم کرنے ہیں، کیسے؟ خود سوچے گا، نہیں تو کوئی بندہ بتا دے گا اسے کہ آپ اس طرح کریں کہ آخرت کو روشن کرنے والی یہ کتاب موجود ہے،
یہ پکڑیں، اس کو پڑھیں، اس کو فالو کریں، تابعداری کریں، جو اس کے اندر ہے آخرت آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، فوراً یہ سیدھا ہو جائے گا. یہ ہے نا. تو جس طرح کے پاسپورٹ باہر جانے کی سوچ جس کی ہے اس کی ضرورت ہے، اسی طرح آخرت کی سوچ جس انسان کی ہے اس کی قرآن ضرورت ہے. جس کسی کے آخرت پر ایمان نہیں، قرآن اس کے لیے نہیں ہے. میں نے سورہ انعام کا حوالہ دیا، اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، انہی کا اس قرآن پر ایمان ہے. اب اس کا مفہوم الٹ کیا ہوا کہ جس کسی کا ایمان بالیوم الآخر نہیں ہے تو اس کا قرآن سے کوئی خاص تعلق بھی نہیں ہوگا. اور اسی طرح پھر اگلی سائڈ لیں، جس کسی کا قرآن سے ایمان بنے گا اس کا آخرت سے بھی بن جائے گا. یہ لازم ہو. کیوں؟ قرآن یہ پڑھے گا جب تو قرآن نے آخرت کے تذکرے ہی کرنے ہوں گے نا. جنت کا ہے، جہنم کا، آخرت پر ایمان کا ہے، یہ سب ہے نا. تو ایمان بالیوم الآخر لازم ہے ایمان بالقرآن کو، اور ایمان بالقرآن لازم ہے ایمان بالیوم الآخر کو. وہ کہ دو بھائی ہیں آپس میں، اس لیے ان کو ملا کر جمع کیا جاتا ہے. جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائیں گی تو آپ کے لیے بہت سارے مقامات قرآن کے مشکل نہیں رہیں گی. مثال کے طور پر سورہ قیامہ میں اللہ رب العالمین لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ تمام یہ قیامت کے تذکرے ہیں. قیامت کے تذکرے ہیں. شروع میں بھی قیامت کا تذکرہ، آخر میں پھر فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى الى آخر السورہ، قیامت کا تذکرہ. درمیان میں لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ. ہم بعض مفسرین حیران ہوئے کہ یار یہاں تو قیامت کا تذکرہ قرآن کس لیے گھسایا گیا یہاں؟ پھر تعویلیں وہ اس کی کرتے ہیں، جبکہ آپ نے راز سمجھا کہ وجہ یہ ہے کہ قرآن اور آخرت یہ بہن بھائی ہیں، یہ بھائی ہیں آپس میں، ان کی جدائی ہو نہیں سکتی. اس لیے وہاں اللہ رب العالمین نے قیامت کے تذکرے کے اندر جو قرآن کا تذکرہ گھسا دیا، چونکہ وہ قیامت کا تذکرہ شروع اور آخر میں کیا اور درمیان میں قرآن کا حوالہ دیا کہ یہ جو سفر ہے تیرا جو چل رہا ہے نا اور درمیان میں تو پہنچ آیا ہے، یہ جو بنے گا یہ اس قرآن سے بنے گا. اس قرآن کو اچھے انداز سے پڑھ، اسے سمجھ، اس پر عمل پیرا ہو تو آخرت تیری بہترین ہو جائے گی، اس مشکل دن تیرا آسان ہو جائے گا. وبالآخرۃ ہم یوقنون. پھر آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آخر میں ہے نا، دنیا پہلے ہے اور آخرت جو ہے وہ بعد میں آنی ہے، اس لیے بھی. اور پھر اس لیے بھی ہے کہ دنیا میں دنو کا معنی قربت کا اور آخر میں دوری کا معنی ہے نا، تو وہ تھوڑی دور ہے اور یہ قریب ہے، اس لیے امام طبری صاحب یہ بھی فرماتے ہیں. اسی طرح پھر یہاں یقین کا لفظ استعمال کیا ہے. یقین کا لفظ، یقین یاد رہے کہ یہ ظن، شک، غالب گمان، ان سب سے بڑھ کر چیز ہوتی ہے یقین. یقین اور یہ جو یقین کا مادہ ہے یہ بہت کمالی مادہ ہے. جس انسان کے اندر یقین کی صفت پیدا ہو گئی سمجھیں گے اسے دنیا و آخرت کی بلائیاں مل جاتی ہیں. یہ تو کافروں کی اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ ان نظن الا ظنا، کہ ہم گمان رکھتے ہیں آخرت وغیرہ وغیرہ کے بارے میں. مومن آدمی کا ہے وہ جو کیفیت کا مادہ ہوگا وہ یقین کا ہوگا. فاما المؤمن او الموقن کو حدیث نے کہا کہ جس کا آخرت پر ایمان اور یقین ہے وہ قبر میں اچھے جواب دے گا، کہے گا کہ اللہ کی کتاب، اسلام میرا دین، رسول اللہ میرے نبی، اس کے حوالے پھر یہ چلیں گے. وگرنہ جس کو شک ہوگا اور یقین نہیں ہوگا تو اس کے جوابات پھر ہا لا ادری وغیرہ اس طرح کے ہوں گے. بخاری کی 164 نمبر روایت یہ بتاتی ہے. اور یہ صفت یقین ایک اہم صفت اس لیے بھی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر جو ہے بخاری رحمہ اللہ معلقاً رکھ کر کرتے ہیں کتاب الایمان باب الایمان وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس میں نقل کرتے ہیں. اور قول یہ ہے الیقین ایمان کلہ، الیقین ایمان کلہ، کہ یہ جو یقین ہے یہ سارا ایمان ہے. یقین سراسر ایمان ہی ہے. ایمان کا نچوڑ جو ہے یقین ہے، اللہ کی باتوں پر، احکامات پر، جو اللہ نے کہا اس پر یقین، یہ اصل ایمان ہے. اگرچہ بخاری رحمہ اللہ نے اس اثر کو معلقاً ذکر کیا ہے لیکن امام حاکم رحمہ اللہ نے اسے پھر موصول سند کے ساتھ ذکر کیا 3666 نمبر پر، اور سند اس کی صحیح ہے کہ الیقین الایمان کلہ. اور اس سے بڑھ کر الزہد لابی داود میں 37 نمبر اثر ہے اور حسن درجے کا ہے، حدیث ہے. بکر عبداللہ المزنی فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو انہیں فضیلت دی ہے اس لیے نہیں کہ اکثر صلاۃ و صوما، کہ ان کی نمازیں، ان کے روزے کو اجازت ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے وَإِنَّمَا فَضَلَهُمْ بِشَيْءٍ كَانَ فِي قَلْبِهِ. یہ حدیث نے بتایا کہ دل میں اس بندے کے کمال ہے، اس بندے کا دل کمالی ہے. وہ کمال کیا تھا؟
ابو بکر کا یقین اللہ پر یہ مثالی تھا۔ دیکھیں نا، ہم اکثر یہ بات کہا کرتے ہیں کہ ایمان بظاہر ہر ایک کا ہے، اصل ایمان جو ہے وہ توکل ہے، یقین باللہ ہے، اللہ کی طاقتوں وسائل پر ایمان ہے۔ اسباب بظاہر نہیں ہیں، اس کی پرواہ بندے کو نہیں ہے۔ ایک مسبب الاسباب ہستی پر نظر ہے، جب اس کی طرف ہاتھ اٹھے، اس سے امید لگائی، پھر یہ کوئی چیز نظر نہ آئے کسی انسان کو، یہ یقین کی کیفیت جو سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین پر قائم ہو کسی انسان کی، اسی سے انسان کو عروج ملتا ہے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور اس بات کو بھی صرف اتنا سن لیجئے کہ اس بارے میں ہم بہت کمزور ہیں، بھلے ہم اہل الحدیث ہوں گے، قرآن کے پڑھنے والے ہوں گے، حدیث کے ہوں گے، لیکن یقین باللہ اور توکل علی اللہ کے باب میں ہم بہت کمزور ہیں۔ اور یہ تب ہی ہے کہ جب تقویٰ اور الہیت اور قرآن حدیث کی روح سے جوڑا جائے تو پھر ہی بندے کی یقین والی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہی اصل چیز ہے۔ اب یہ متقین کی صفات بیان کی جو یہاں مذکور ہے، اور پھر فرمایا اب ظاہر اتنے اچھے لوگ ہیں تو کوئی انعام بھی تو ہونا چاہیے، تو اللہ فرمائیں گے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔